تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل انتہا کی جو تازہ قسط آئی ہے اس پر ایک تنقیدی جائزہ لکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس وہ جائزہ ہے اور ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس میں کیا اہم نکات ہیں، کردار کیسے آگے بڑھے اور کہانی پر کیا اثر پڑا۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ جو ہے یہ خاص طور پر سازش، پاور پلے اور انتقام جیسے تھیمز پر فوکس کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ریویو لکھنے والے کو کیا چیزیں پسند آئیں اور کہاں انہیں لگا کہ بہتری کی گنجائش ہے۔ ہاں، تو مقصد یہی ہے کہ اس جائزے کی مدد سے ڈرامے کی جو پیچیدگیاں ہیں، کرداروں کی نفسیات ہے، اسے سمجھا جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جائزہ شروع ہوتا ہے عمر کے کردار سے، جسے نوکری سے نکالا گیا اور وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ رہا ہے۔ جی، تو جائزہ نگار کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، جہاں اچھے بھلے قابل لوگ بھی ایسی غلط فہمیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ معاشرے کے کچھ پہلوؤں پر بھی بات کر رہا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک کردار کی کہانی نہیں رہتی پھر۔ بالکل۔ اچھا، پھر آگے بات ہوتی ہے نوید کی، جو فہد کے بزنس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ذاتی دشمنی کو کام میں لا رہا ہے۔ تو یہاں طاقت کا غلط استعمال والا پہلو سامنے آتا ہے۔ جی، اور پھر فہد کا رویہ بھی دلچسپ ہے۔ پہلے وہ سجاد کی سائیڈ لیتا ہے، پھر نوید کا ریاکشن دیکھ کر تھوڑا بدل جاتا ہے۔ جائزے میں اسی چیز کو مرافقت کہا گیا ہے، خود غرضی، جو رشتوں میں اکثر آ جاتی ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف بزنس دشمنی نہیں، کرداروں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اچھا، پھر انم اور فہد کے بیچ جو وہ تلخ کلامی ہوئی، اعتماد کم ہو رہا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، جائزے میں لکھا ہے کہ ایکٹنگ اچھی تھی، سین اچھا کیا اداکاروں نے، لیکن مکالمے وہ شاید اور گہرے ہو سکتے تھے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مطلب شاید جائزہ نگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اداکاری تو ٹھیک تھی، پر جو الفاظ تھے وہ شاید اس پوری کیفیت کو وہ بیان نہیں کر پائے جو کردار محسوس کر رہے تھے۔ گہرے مکالمے کرداروں کو اور کھولتے ہیں نا، شاید وہ کمی محسوس ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، سب سے زیادہ فوکس جو جائزے میں ہے وہ سجاد کے کردار پر ہے، جو اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسروں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ اسد اور عروسہ، فہد اور انم، جائزہ نگار نے تو اسے نفرت کی مجسم علامت کہا ہے۔ جی، اور یہ بات قابل غور ہے کہ ریویو کے مطابق سجاد کا کردار مطلب ایک ولن کے طور پر بہت مؤثر ہے۔ اس کی جو چالاکیاں ہیں، جو منفی انداز ہے، وہ ناظرین کو ایک طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے، نیگیٹو اٹریکشن جسے کہتے ہیں، اور جائزہ نگار کے خیال میں یہی اس کردار کی کامیابی ہے۔ یعنی ناظرین اس سے جڑے رہتے ہیں، بھلے اس کے کام غلط ہو۔ اور پھر ایک اور اہم موڑ، احمد، جو خود کو بے بس پا کر وہ سجاد سے جا ملتا ہے۔ جی، تو جائزہ نگار نے اسے بڑا حقیقت پسندانہ کہا ہے کہ کیسے حالات، مجبوریاں انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ٹویسٹ ہے کہ ایک پازیٹیو کردار کیسے نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کرداروں کی جو تبدیلی ہے، حالات کا دباؤ، یہ سب دکھاتا ہے۔ جائزے کے مطابق احمد کی یہ تبدیلی کہانی کو اور پیچیدہ بنا رہی ہے۔ یہ صرف ایک بندے کا غلط راستے پر جانا نہیں، بلکہ یہ دکھا رہا ہے کہ بدلے کی آگ اور بے بسی کا زہر کیسے پھیلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جائزے کے مطابق قسط کافی مضبوط تھی، اسکرپٹ اچھا تھا، کچھ اچھے ٹویسٹ بھی تھے، خاص طور پر ولن کردار جیسے سجاد، نوید، وہ کافی مؤثر تھے۔ لیکن ہاں، کچھ جگہوں پر جیسے مکالموں میں مزید گہرائی یا نفسیاتی پہلوؤں کو اور واضح کرنے اور شاید ایڈیٹنگ میں بھی تھوڑی گنجائش بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، اور اوورآل جائزہ نگار نے قسط کو 5 میں سے 4 سٹار دیے ہیں، جو کافی اچھا سکور ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ قسط نے جو مین تھیم ہے نا، سازش، طاقت، انتقام، اسے کامیابی سے آگے بڑھایا ہے، اور ناظرین اب یقیناً اگلی قسط کا انتظار کریں گے۔ کہانی ایک سمت پکڑ رہی ہے۔ تو یہ سب سننے کے بعد یہ جائزہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی انتقام کی آگ انسان کی اخلاقیات کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے، جیسے ہم سجاد میں دیکھ رہے ہیں، اور اب شاید احمد میں بھی وہی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شاید آگے ملے گا۔